شادی کے 5 مہینے بعد ہوا بچہ کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ضرور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ ایک آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آنے والا آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، ایک معاملہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا، اے امیر المومنین، میری شادی کو 6 مہینے کا وقت ہوا ہے۔ اے امیر المومنین، مگر میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ بتائیے کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا تو نہیں ہے، اس لیے کہ میری شادی کو، میرے نکاح کو ابھی صرف 6 مہینے کا وقت گزرا ہے۔ اس وقت عرب کے اندر یہ بات عام تھی کہ 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ حلال کا نہیں مانا جاتا تھا، اسے حرام کا تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی 6 ماہ ابھی شادی کو ہوئے اور بچے کی ولادت ہو گئی، تو لہٰذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچہ تو 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو 6 ماہ کم مدت ہے، تو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ شاید نکاح سے پہلے کا ہوگا جو زنا کا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اس نے اپنا معاملہ بیان کیا، مقدمہ رکھا کہ میری بیوی کو بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ میرا تو نہیں ہو سکتا، آخر وہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، اور لوگ جو حساب کتاب جانتے تھے ان سے بھی مشورہ کیا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ اے امیر المومنین، 6 مہینے اگر نکاح کو ہوئے ہیں تو لہٰذا بچہ اس کا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے کسی اور کا ہے، وہ ولد الزنا ہے۔ لہٰذا کہنے لگے، اے امیر المومنین، وہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔ مشیروں سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ حضور تو یہی ہے، سارا عرب یہی جانتا ہے، آج تک اس پر عمل کرتے آئے ہیں کہ 9 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نکاح سے پہلے کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس عورت کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ زنا کی سزا کا اعلان ہو گیا، اور یہ بھی اعلان ہوا کہ اس کو جب سزا دی جائے، سنسار کیا جائے، تو مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک گروہ وہاں پر موجود رہے، اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے کہ جب کسی کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا گروہ موجود ہو، تاکہ لوگوں کے لیے وہ سزا عبرت بن جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی اس جرم کو نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ ہو گیا، سنسار کیا جائے گا، وقت مقرر ہو گیا، جگہ کا انتخاب ہو گیا، اس عورت کو اس مقام پر لایا گیا، لوگ نکلے ہیں، گھروں سے جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں سزا دی جائے گی۔ سارے مدینے کے اندر خبر پھیل گئی کہ فلاں عورت کو سزا دی جائے گی، وہ مجرمہ پائی گئی ہے۔ لوگ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بارے میں خبر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکلے، آپ اس طرف نہیں گئے جہاں پر عورت کو سزا دی جا رہی ہے، آپ فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے، فرمایا، اے عثمان غنی، آپ نے جو اس عورت کو سزا دی ہے کیا دلیل ہے، کس وجہ سے دی ہے؟ اے عثمان، میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگی، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا، سزا کس لیے ہے، کیا دلیل ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے مشورہ کر لیا، حساب لگوا لیا، سب کچھ جب معلوم کر لیا تو پتہ یہ لگا کہ 6 ماہ کا بچہ حلال تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں اور بچہ 9 ماہ میں جنم لیتا ہے، لہٰذا بچہ کسی اور کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، 6 مہینے کے بچے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حمل سے لے کر مدت رضاعت پوری 30 ماہ کا وقت ہے، یعنی حمل سے لے کر رضاعت تک کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ 30 مہینے کا وقت ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے، اے علی، اس میں 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری آیت کے بارے میں بتایا کہ اس آیت میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا دوران یا پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور وہ 2 سال کا وقت ہے، یعنی 24 مہینے ہیں۔ رضاعت کے 30 مہینوں میں سے دودھ پلانے کے 24 مہینوں کو نکال دیا جائے تو 6 مہینے باقی رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر بچے کی پیدائش 6 ماہ میں ہو جائے تو وہ حلال ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً حکم دے دیا کہ اس عورت کو رہا کر دیا جائے۔ پھر حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نہ ہوتے اور عورت کو سزا دی جاتی تو عثمان اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا؟ وہاں وہ والوں کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے،
रोते हुए अपनी पाक दामिनी की दलील पेश कर रही है। उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उसका सर बाहर है, लेकिन वो सोचती है कि ये अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है। लेकिन वो कहती है ज़िना तो बड़ी चीज है, आज तक मुझे किसी गैर महरम ने देखा भी नहीं। फिर खुद को दिलासा देते हुए कहती है कि ये जरूर आजमाइश है मेरे रब की तरफ से, और अगर रब की आजमाइश है तो मुझे इस आजमाइश में शिकवा नहीं करना है, मुझे इजहार तशकुर भी करना है, और अल्लाह जिस हाल में रखे वही मेरे लिए बेहतर है। उसी दौरान उसकी सजा को रोकने का हुक्म जारी हो गया। उसको वहाँ से निकाला गया और उस औरत को हजरत उस्मान गनी की बारगाह में वापस बुलाया गया। औरत वहाँ पहुंची और उसका बच्चा सामने लाया गया। हजरत उस्मान गनी ने बच्चे को देखा, फिर उसके बाप को देखा, तो दोनों एक दूसरे से मुशाबे थे, दोनों के नैन नक्श एक दूसरे से मिलते थे। इस वाक़ये से ये मालूम होता है कि अगर 6 महीने का बच्चा किसी का पैदा हो जाए, उसे गलत ना समझा जाए, इसलिए कि 6 महीने का बच्चा पैदा हो सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुद्दत कुरान मजीद में बयान फरमाई है। यूँ तो वो रब है, वो चाहे तो बगैर माँ बाप के भी पैदा कर दे, जैसे उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वो चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर दे, जैसे उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये अल्लाह की कुदरत है जिसे हम समझने की कोशिश नहीं करते और बस फैसला सुना देते हैं। हदीस पाक में है, बिलाशुक तुम में से हर एक को उसकी माँ के पेट से 40 दिन तक नुत्फे की सूरत में जमा किया जाता है, फिर उसके मिसल जमा हुआ खून, फिर उसके मिसल गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ फरिश्ता भेजता है, वो चारों चीजों का हुक्म दिया जाता है, उसके रिज्क, मौत, नेक बख्त या बदबख्त होने का, फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है। इस सही हदीस से मालूम हुआ कि 4 माह के बाद बच्चे में रूह फूंक दी जाती है, उसके बाद कम से कम 2 माह और विला यानी कम से कम शादी के 6 माह बाद अगर बच्चा पैदा हो तो उसे अहले इल्म ने हलाल का शुमार किया है और उसके बाप की तरफ से मंसूब करना दुरुस्त करार दिया है। उसकी दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ उससे सलूक का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने तकलीफ झील कर उसे उठाए रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके उसे जन्म दिया, और उसका हमल और दूध छुड़ाई का जमाना 30 महीने है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने यानी 2.5 साल बयान की है, जिसमें 24 माह यानी 2 साल मुद्दत रज़ात है, और बाकी जो 6 माह बचते हैं वो मुद्दत हमल है, क्योंकि मुद्दत रज़ात की कुरान हकीम ने खुद वजाहत कर दी है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।